السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بہنوں، رمضان المبارک کے متعلق آج میں کچھ آپ کو ضعیف اور موضوع روایات بیان کروں گا جو کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ عام پائی جاتی ہیں، اور ان کی فضیلت رمضان المبارک یا روزوں کی یا افطاری کے متعلق فضیلت بھی بہت زیادہ بیان کی جاتی ہے۔ تو یقیناً من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہی بندہ بہت بڑی کامیابی کو پہنچتا ہے۔ ایک مقام پہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بات میں نے نہ کہی ہو لیکن دوسرے بندے میرا نام لے کے وہ بات کر دیں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ تو اس لیے میں عبادات سے آپ لوگوں کو منع نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں آپ تک یہ بات پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ کچھ ایسی روایات ہیں جو بہت زیادہ بیان کی جاتی ہیں، وہ ضعیف من گڑت ہیں، جیسا کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ یہ بہت زیادہ ہمارے اندر رائج ہے، یہ باقاعدگی کے ساتھ بیان کی جاتی ہے، لیکن یہ سلسلہ ضعیفہ کے اندر 1569 نمبر یہ روایت ہے۔ یہ روایت صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، من گڑت ہے۔ تو بھائیو، پہلا عشرہ ہو، دوسرا ہو یا تیسرا عشرہ ہو، تو تینوں کے اندر اللہ کی رحمت بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو بخشتے بھی ہیں، معاف بھی کرتے ہیں، اور جہنم سے بھی آزادی کا دن ہے۔ جہنم سے بھی تینوں عشروں کے اندر اللہ تعالیٰ آزاد کرتے ہیں لوگوں کو۔ تو یہ نہیں کہ صرف پہلے عشرے میں رحمت ہے، دوسرے عشرے میں مغفرت ہے اور تیسرے عشرے میں اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دوسری روایت جو بیان کی جاتی ہے، روزہ رکھو صحت مند بنو، یہ بھی سلسلہ ضعیفہ کے اندر 253 نمبر حدیث ہے۔ یہ بھی ضعیف ہے، من گڑت ہے، مرسل روایت ہے، یہ صحیح روایت نہیں ہے، کیونکہ یاد رکھو ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ ہم نے جو روزہ رکھنا ہے، جو ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ صرف اور صرف صحت مندی کے لیے نہیں، ہم تو اللہ کی اطاعت کے لیے رکھتے ہیں، کیونکہ یہ روزہ اللہ کے لیے ہے اور اس کا اجر بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہی دینا ہے پھر۔ تو اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہمارے اوپر ضروری ہے، فرض ہے، وہ ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں صحت بھی ملے گی، ہمیں سب کچھ ملے گا۔ اور تیسری روایت، اگر بندہ جان لے کہ رمضان میں کتنی فضیلتیں ہیں تو میری امت تمنا کرے گی کہ سال بھر رمضان رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندہ جان لے کہ رمضان کے اندر کتنی زیادہ فضیلتیں ہیں تو پھر میری امت پھر اس بات کی تمنا کرے گی کہ پورے سال کے روزے رہے۔ یہ روایت ضعیف الترغیب کے اندر 596 نمبر ہے۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ تو بھائیو، بات یاد رکھنا، انسان کے جسم کا حق بھی ہوتا ہے، انسان کے بیوی کا حق بھی ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے پہلے قرآن ختم کرنے سے منع فرمایا ہے، پورا دن روزے رکھنے اور پوری رات عبادت کرنی اس سے منع فرمایا ہے۔ تو پھر تمنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح امت کرے گی کہ پورے سال روزے رہیں؟ تو یہ بھی ضعیف روایت ہے، یہ بھی ہمارے اندر بہت زیادہ فضیلت کے طور پہ بیان کی جاتی ہے۔ چوتھی روایت، اے اللہ تو ہمیں رجب اور شعبان میں برکت دے اور رمضان تک پہنچا دے، یہ بھی ضعیف الجامع کے اندر روایت ہے۔ 95 نمبر 4295 نمبر یہ حدیث ہے۔ یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ رمضان کی فضیلت کے متعلق یہ روایت کو بھی بہت زیادہ بیان کیا جاتا ہے۔
اس کے بعد آگے اور روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب افطاری کرتے تو کہتے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ میں نے تیرے لیے ہی روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق پر میں نے افطار کیا۔ یہ روایت ضعیف ہے، من گڑت ہے، یہ روایت ابو داؤد کے اندر یہ صحیح نہیں ہے، مرسل روایت ہے۔ ضعیف الجامع کے اندر 4249 نمبر یہ روایت ہے۔ تو بھائیو اس کے متبادل ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر انشاءاللہ، یہ بھی صحیح ابو داؤد کے اندر روایت ہے، یہ بھی ابو داؤد کی روایت ہے۔ پچھلی والی روایت کے ساتھ ہی اگلی یہ روایت ہے، لیکن یہ صحیح روایت ہے، یہ حسن درجے کی روایت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہی پڑھا کرتے تھے۔ پہلے والی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لیکن لوگوں کے اندر یہ بہت زیادہ رائج ہے، بہت زیادہ یہ پائی جاتی ہے۔ باقاعدہ کیلنڈروں کے اوپر بھی دیکھیں گے تو یہ روایت بیان کی جاتی ہے، تو اس لیے اس روایت سے بھی بچنا چاہیے۔ دوسری ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر انشاءاللہ، یہ پڑھنا چاہیے۔ آگے روزے دار کا سونا عبادت ہے، تو بھائیو یہ بھی صحیح روایت نہیں ہے کہ عبادت سمجھ کے روزے دار جو ہے وہ عبادت سمجھ کے وہ سونا شروع کر دے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے۔ تو اس لیے جو لوگ باقاعدگی کے ساتھ یہ روایات بیان کرتے ہیں کہ انسان کو غیبت، چغلی اور بہتانوں سے بچ جانا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ سو لینا وہ بہتر ہے غیبتیں چغلیاں کرنے سے، نہیں بھائیو، غیبتیں چغلی الگ ایک ٹاپک ہے، وہ الگ روزے کے متعلق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبتیں نہ کرو، چغلیاں نہ کرو، کوئی لڑائی کرے تو اس سے اپنے آپ کو کہو کہ انی صائم، میں روزے دار ہوں۔ 2 مرتبہ یہ لفظ بول دینا چاہیے، یہ بھی لفظ صحیح نہیں ہے، سونا عبادت ہے۔ آگے جو شخص رمضان کا ایک روزہ بغیر کسی شرعی عذر، رخصت یا بیماری کے نہ رکھے تو ساری زندگی روزے بھی رکھ لے تو اس کی کمی پوری نہیں کر سکے گا۔ یہ روایت ضعیف ہے، ترمذی کے اندر 723 نمبر روایت ہے۔ تو بھائیو ایسی کوئی روایت نہیں ہے، کیونکہ انسان کا کوئی نہ کوئی مجبوری تو ہو سکتی ہے، عذر کے علاوہ بھی انسان روزے چھوڑ سکتا ہے، لیکن یہ بات کہہ دینا کہ پوری زندگی بھی روزے رکھے تو وہ اپنا اس روزے کو پا نہیں سکتا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اس طرح کی روایت بیان کرنا رمضان کے متعلق، روزے کے متعلق، یہ ضعیف ہے، من گڑت ہے۔ اس کے بعد رمضان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اس لیے اسے صرف رمضان نہ کہو بلکہ ماہ رمضان یا شہر رمضان کہہ کر یاد کیا کرو۔ تو بھائیو یہ بھی ضعیف ہے، من گڑت روایت ہے، اس لیے اس پہ بھی عمل نہیں کیا جائے گا، اس کو بھی آگے شیئر کرنا، آگے لوگوں تک پہنچانا یہ درست نہیں ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ جو رمضان کی یا روزے کی یا افطاری کی فضیلت کے متعلق روایات بیان کی جاتی ہیں اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو ہمیں ان پہ عمل نہ کرنے والا بنا دے۔ تو بھائیو صحیح روایات اس کے علاوہ بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ صحیح روایات ہیں، ایسی روایات کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، ان کی فضیلتوں کو علماء کو بھی چاہیے، فضلاء کو بھی چاہیے، عام لوگوں کو بھی چاہیے کہ ایسی روایات دوسروں کے سامنے بیان نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ جو میں نے سنایا اور جو آپ لوگوں نے سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرا یہ بیان کرنا رمضان یا روزے کی فضیلت کو کم کرنے کا مقصد نہیں ہے، بلکہ میرا یہ مقصد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کی جائے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات نہ کہی ہو تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے بات کہی جائے، وہ بھائیو اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے والا بنا دے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنا دے، رمضان کی فضیلت کو پہنچنے والا بنا دے، رمضان کے روزے مکمل رکھنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہم سے جو غلطیاں کمیاں ہو چکی ہیں اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔